بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں خطیب العرب والعجم استاد محترم پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبها بلاء وأمور تنكرونها، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، رواه مسلم۔ معزز علماء کرام اور قابل احترام سامعین حضرات، مجھ سے قبل مولانا عبدالحق حقانی حافظہ اللہ تعالی مسلک اہل حدیث کی بڑی سچی اور صحیح ترجمانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے دعات ہیں حق کے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی سے رکھے اور اس پیغام کو قریہ قریہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دینی پروگرام میں شریک ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ فرمایا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھر میں اگر لوگ اکٹھے ہوں، یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم، اور قرآن پڑھیں اور پڑھائیں اور اس کا درس لیں، اس کی تفسیر لیں اور اس کا علم بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان لوگوں کو
4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، حفظہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے سارے لوگوں پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب تک بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپے رکھتی ہے، اٹھ کے چلے جائیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت اتارتا ہے۔ سکینت سے مراد وہ نعمت ہے جب دل میں داخل ہو جائے تو پھر دین اسلام بڑا میٹھا بن جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنا، اس کا شوق اور ذوق انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی عمل کا موقع نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کو جہاد میں لذت ہے، جان قربان کرنے میں لذت ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں لذت ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، یہ سارے کام بڑے شوق و ذوق سے کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرما چکا ہے۔ اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ رب العزت اس مجلس میں موجود ایک ایک شخص کا نام لیتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ یہ اس کی ایک محبت اور پیار کا انداز ہے۔ جو شرکاء بیٹھے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو فلاں بھی ہے، فلاں کا بیٹا فلاں بھی ہے، فلاں کا بیٹا فلاں بھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت ان سارے بندوں کو بخش دیتا ہے، ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کی رحمت کا سایہ قائم رہے، اور جب یہاں سے اٹھ کے گھروں کو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے، اور ہم گناہوں سے پاک صاف ہو کر گھر کو لوٹیں۔ میں اس پروگرام کے منتظمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور بالخصوص اپنے عزیز ڈاکٹر عامر عبد الوکیل حافظ اللہ کا، جنہوں نے بار بار رابطے کیے اور اس پروگرام میں میری شرکت یقینی بنائی۔ مجھے اس پروگرام، اس قسم کے پروگرام سے ایک تو درس و تدریس کا فائدہ نظر آتا ہے، اور دوسرا میرے نزدیک ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہزاروں ساتھیوں کی زیارت ہو جاتی ہے، ان کے چہرے دیکھ لیتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ ملاقات اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حقت محبتی دل متحابین فیہ، حقت محبتی دل متضابرین فیہ، حقت محبتی دل متجالسین فیہ، حقت محبتی دل متبادلین فیہ، کہ 4 قسم کے بندوں پر میری محبت فرض ہو جاتی ہے، میں ان سے لازماً محبت کروں۔ ایک وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، جن کا ملنا جلنا اور آپس میں محبت کرنا میری رضا کے لیے۔ دوسرے وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور کوئی دنیا کی غرض نہیں، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں بھی پہنچا اور آپ بھی تشریف لائے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، یہاں سب مل بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں مال خرچ کرتے ہیں، آپس میں مال خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کھلانا پلانا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بندے 4 قسم کے اللہ کی محبت ان پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کا پروگرام یہی ہے کہ ساتھیوں سے ملاقات ہو، بھائیوں سے ملاقات ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں قبول فرما لے، ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، یہ اللہ کے لیے ملنا جلنا، مل بیٹھنا، زیارتیں کرنا اتنا اللہ کو پسند ہے۔ جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائے گا کہ این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کرتے تھے، میری خاطر ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، زیارتیں کرتے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ اٹھیں گے تو اللہ ان کے لیے 2 اعزازوں کا اعلان کرے گا۔
نمبر 1 لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے، نور کے ممبر تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قریب، اور اللہ ان کو بٹھائے گا ان ممبروں کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں میری خاطر ملتے تھے، جن کی محبتیں میرے لیے تھیں، جن کی قربتیں میرے لیے تھیں، اور جن کا مل بیٹھنا میرے لیے تھا، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اور انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، اتنا قرب ان کو اللہ کا حاصل ہوگا، رشک کریں گے ان پر۔ یہ ایک اعزاز ہے۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج ان سارے بندوں کو میں اپنے سائے میں لے لوں۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر موجود ہے اور اس کی تپش لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، پسینہ اتنا ہولناک ہے کہ پسینے والے لوگ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ارحنا منہ ولو الی النار، اس پسینے سے چھٹکارا دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے، اتنا شدید پسینہ ہوگا، لیکن ان لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما کر اس تپش سے بچاؤں گا، اس حرارت سے بچاؤں گا، اس پسینے سے بچاؤں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے میل جول رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مل بیٹھے، قربتیں اختیار کی، ایک دوسرے کی زیارتیں کی، انہیں یہ شرف اور یہ مقام حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں کے فہرست میں شامل فرما دے۔ گناہ گار اس قابل تو نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جھونکے ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن یہ نعمت عظمیٰ اس کے عرش کا سایہ حاصل ہو جائے، ورنہ یوم محشر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوں گی۔ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر رک جائے گا، اور میل کے 2 معنی، ایک مسافت کا میل، 1 میل جانا، ایک مسافت کا، وہ آپ جانتے ہیں۔ دوسرا لغت عرب میں میل اس سلائی کو بولتے ہیں جس سے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ حدیث کا راوی کہتے مجھے معلوم نہیں یہاں کون سا میل مراد ہے، مسافت کا یا سرمے والی سلائی کا، کون سا میل مراد ہے؟ اتنی تپش ہوگی۔ آج یہ سورج کروڑہ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی گرمی ہمیں جھلسا دیتی ہے۔ بچاؤ کے انتظامات موجود ہیں، ٹھنڈے کمرے ہیں، اے سی ہیں، پنکھے ہیں، سائے ہیں، اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اور سورج بھی قیامت کا ہوگا اور 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یقیناً بڑی تپش ہے، اس سے بچنے کی ہماری دعائیں بھی ہیں، ہم سب کے حرص اور خواہش بھی ہے۔ تو یہ ایک راستہ، ایک اصل موجود ہے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ وہ بندے اس تپش سے بچ جائیں گے، پسینے سے بچا لیے جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر آپس میں محبتیں کی، زیارتیں کی اور ملاقاتیں کی۔ تو اب ہم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں، ہمارا یہاں پہنچنا اللہ کے دین کے لیے ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا اور ان کی زیارت کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یا اللہ اس کو حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں، آج کی اس مجلس کو قبول کر کے ہمیں قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ ایک حدیث بھی آپ نے سنی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ بھی صحابی تھے اور ان کے والد عمرو بن عاص بھی صحابی تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں ایک علمی لطیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹوں میں 12 سال کا فرق تھا۔ ان باپ بیٹے سے 12 سال بڑا تھا، 12 سال۔ اس کا معنی یہ کہ عمرو بن عاص کی شادی 11 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، اگلے سال عبداللہ پیدا ہوئے، تو اس طرح 12 سال کا فرق تھا ان دونوں کی عمر میں۔ اور یہ ایک نادر لطیفہ، علمی لطیفہ جو ان دونوں صحابہ میں پایا جاتا ہے۔ اور دونوں بڑے متقی، یہ عبداللہ بڑے زاہد اور بڑے عابد تھے، اور رات کو قیام کرتے بڑا طویل، دن کو روزے رکھتے، حتیٰ کہ ان کی شادی ہو گئی۔ تو ان کے والد نے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو آج کی عورت ہوتی تو شکوہ کرتی، چیخو پکار شروع کر دیتی،
لیکن اپنے شوہر کی شکایت لگائی بڑے بہترین جملوں میں، کہا کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو شب بیداری قیام اللیل کرتا ہے، معنی یہ کہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ نہیں کہا، لیکن ایک اچھے اسلوب میں بات کی کہ یہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ باپ سمجھ گیا، نبی علیہ السلام سے شکایت کی، آپ نے بلا لیا اور ان کی تربیت ہوئی، ان کو تعلیم دی۔ اس طرح عمرو بن عاص بھی نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی۔ اسلام جب قبول کیا تو اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا چاہی، آپ نے بھی ہاتھ پھیلا دیا تو عمرو بن عاص نے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا کہ تم کیوں نہیں بیعت کرنا چاہ رہے، یہ ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ عرض کیا کہ میری ایک شرط ہے، اس شرط پر بیعت کرو۔ فرمایا کہ تشترط ماذا، کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیعت سے قبل میرے گناہ معاف کرے، مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے، گناہوں کا بڑا خوف ہے۔ فرمایا کہ عمر، تین چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ اختیار کر لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ۔ ایک بندہ اسلام قبول کر لے تو اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تم اسلام قبول کر رہے، تمہارے لیے ضمانت ہے گناہوں کی بخشش کا۔ دوسرا بندہ ہجرت کر لے تو ہجرت سے قبل جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے معاف ہو جائیں۔ اور تیسرا ایک انسان اگر حج کر لے تو حج کرنے سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک خوف اللہ کا۔ ہم 60 اور 70 سال دین اسلام میں گزار چکے ہیں، گناہوں کا خوف نہیں، گناہوں پر جری ہیں اور کوئی پشیمانی ہمیں نہیں ہوتی، لیکن آج اسلام قبول کرنے کا پہلا دن ہے اور دل خشیت سے بھرا ہوا ہے، مجھے گناہوں کی بخشش کی ضمانت چاہیے پھر اسلام قبول کروں۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی، ضمانت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تھوڑی سی بات طویل ہو گئی۔ ان کی جو وفات کا واقعہ ہے عمرو بن عاص کا، وہ بھی ایک بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کیا ان کی وفات کا قصہ۔ ان کا آخری وقت تھا اور یہ عبداللہ بن عمرو چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور سکرات الموت طاری ہیں، مگر غشی نہیں ہے، عقل بالکل صحیح کام کر رہی، زبان چل رہی، جس کی دلیل یہ کہ جب وہ بستر میں پڑے ہوئے تھے تو ایک صندوق لایا گیا، اس صندوق میں ان کی ایک تجارت کا نفع تھا، چاندی اور سونے کے سکے، اور لانے والے نے کہا کہ یہ فلاں آپ کی تجارت کا پرافٹ ہے، نفع ہے۔ دیکھا اس کو اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا یہ تم لے لو۔ عبداللہ بڑا زاہد اور بڑا ایک متقی اور عابد شخصیت تھا، کہا کہ ابا جان مجھے اس کی حاجت نہیں، یہ بوجھ میں اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا، مجھے قبول نہیں۔ تو پھر بڑا ایک کفی افسوس ملا کہ میں دنیا سے جاتے جاتے یہ بوجھ بھی لے کے جا رہا، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور کہا کہ یا لیتنی ملیئتن بعرتن، کاش یہ صندوق سونے سے نہیں بلکہ بکری کی مینگنیوں سے بھرا ہوتا، مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تب عبداللہ نے کہا کہ آپ بڑی ہوش مندی کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ آخری وقت آپ پر طاری ہے، بڑی ایک عقل اور خرد اور ہوش مندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بات ہمیں بتائیں کہ موت جو آپ کے سامنے ہے اس کے تعلق سے آپ کے احساسات کیا ہیں؟ کوئی تعارف کرا سکتے ہیں موت کا؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو عمرو بن عاص نے جواب دیا کہ یا بنی الموت اشد من ان یوصف، میرے بیٹے موت کا نقشہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں،
میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو موت کی منظر کشی کر سکے، لیکن میں تمہارے قریب کرتا ہوں کچھ معاملہ تم سمجھ سکو۔ اس وقت مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کأن رضوہ فوق اعناقی، رضوہ ایک پہاڑی سلسلہ عرب میں، پہاڑوں کی چوٹیاں بے شمار، ایک مجموعہ پہاڑوں کا، لگتا ہے کہ رضوہ کے سارے پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ لاد دیے گئے، اتنا بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ وَكَأَنَّ بَطْنِيَ شَوْكَ، لگتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ بڑے نوکیلے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے جو ہر طرف چبھ رہے ہیں۔ وَكَأَنَّ نَفَسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ، اور لگتا ہے کہ میرا سانس سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے۔ وہ سانس جو بڑی فراخی سے ہم لیتے ہیں، اس وقت محسوس ہوتا ہے اتنی گھٹن ہے، اتنا حبس ہے، لگتا ہے کہ یہ سانس سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے۔ یہ انہوں نے موت کی منظر کشی کی۔ تو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، مگر 3 باتیں آج عرض کرنی ہیں، 3 جملوں پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ایک پہلا جملہ اس حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم عن شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا، جس نبی کو مبعوث فرمایا، اسے ایک ڈیوٹی دی کہ آپ نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو خیر کا ہر راستہ بتانا ہے، یعنی جنت کا پورا پروگرام دینا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، خیر کا ہر راستہ بتانا ہے، اور جو شر کے راستے ہیں، جہنم کے راستے ہیں، ان سے ڈرانا ہے۔ جو آپ کو علم دیا جائے خیر کے تعلق سے، جنت کے پروگرام کے تعلق سے، وہ اپنی امت کو بتانا ہے سارا کا سارا۔ اور جو ڈر اور خوف کی باتیں ہیں، جہنم کے عذاب کا ڈر، اس سے بھی قوم کو آگاہ کرنا ہے، یہ ہر نبی کی ڈیوٹی ہے۔ یہ حدیث ایک اہم عقیدہ بیان کر رہی ہے۔ اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات، ہر خیر و شر کو بیان کرنا اور ہر خیر و شر کے راستے کی وضاحت کرنا کس کی ڈیوٹی ہے، کس کی ذمہ داری؟ انبیاء کرام کی، انبیاء کرام کی ہے نا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشارہ میں نہیں ذکر کر رہا یا کوئی اقتضاء النص نہیں ہے، بالکل صریح نص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ اپنی قوم کو جنت کا پورا پروگرام پیش کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے پوری طرح ڈرانا ہے۔ جو میری وحی اترے جنت کے تعلق سے اور جہنم کے تعلق سے، وہ قوم پر واضح کرنے، قوم کو اس سے آگاہ کرنا۔ اب بات بالکل صاف ہے، اگر جنت چاہیے تو کس کے بیان پر اکتفا کرنا پڑے گا؟ نبیوں کے، کیونکہ نبیوں نے جنت کا راستہ بتایا۔ اگر جنت کی طلب میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو وقف کر دو اس تعلیم کے لیے جو انبیاء نے دی۔ اب وہ تعلیم کم اور زیادہ ہو سکتی۔ دیکھیں مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 13 سال میں صرف 3 چیزوں کی تعلیم تھی بس، یعنی پورا دین اسلام 3 عقائد پر مشتمل تھا۔ ایک قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت، اس کو قبول کرو، آپ کو نبی مانو۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ آگے بات بڑھی نہیں سکتی۔ ہم مکی دور کے آخر میں نماز آئی، لیکن پورا یہ 13 سال کا دورانیہ ان 3 عقائد کی دعوت پر مشتمل تھا۔ تو اس اہل مکہ کے لیے پورا دین یہی تھا۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ تینوں باتیں بتائیں۔ جس نے قبول کر لی مکی زندگی میں، اس کا انتقال ہو گیا، وہ 3 عقیدوں پر جنت کا مستحق، کیونکہ بات آگے بڑھی نہیں، آگے بات بڑی مدنی زندگی میں۔ تو جو بھی دین اترے اس کو پورا بیان کرنا، چاہے وہ ایک ہی نقطہ ہو، 2 نقطے ہوں، 3 نقطے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے میدان محشر کا منظر بیان کیا،
اپنی امت کی کثرت تعداد کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا، اس کی تعداد بھی بہت ہوگی، اور پھر فرمایا میں نے بعض انبیاء دیکھے ماہ الرہط، ان کے ساتھ 25-30 افراد کی جماعت تھی بس۔ وَرَأَيْتُ نَبِيًّا مَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، اور بعد ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ 1 یا 2 افراد کھڑے تھے صرف۔ وَرَأَيْتُ نَبِيًّا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو اکیلے تنہا کھڑے تھے، ساتھ کوئی بھی نہیں تھے، پوری عمر دعوت توحید دی، ایک بندے نے مان کر نہیں دیا، ایسے انبیاء بھی تھے۔ تو ایسے انبیاء پر جو وحی اتری وہ ایک ہی نقطے پر قائم رہی، بس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کی توحید کو مان لو، اس کو وحدہ لا شریک لہ مان لو، ایک بندے نے مان کر نہیں دیا۔ تو جو دین اترے، جو تم تک پہنچے دین، وہ پورا اپنی قوم تک پہنچانا آپ کی ڈیوٹی اور آپ پر فرض ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو جنت چاہیے، جنت کی طلب میں مخلص ہو، تو پھر یہ بات طے کر لو ہم نے اس بات پر اکتفا کرنا ہے جو انبیاء نے بیان کر دی، انبیاء نے پہنچا دی۔ خود آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے دارقطنی وغیرہ میں، فرمایا کہ ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ وما ترکت من شیء یباعدکم من النار الا وقد حدثتکم بہ، کہ جنت میں پہنچانے والی ہر شے میں نے بیان کر دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ جنت میں پہنچانے والی ہر بات میں نے بیان کر دی، پورا پروگرام پیش کر دیا، اور جہنم سے بچانے والی ہر بات بیان کر دی۔ یہ 2 ہی مقصد ہے نا، جنت کی طلب اور جہنم سے بچاؤ، یہ 2 ہی مقصد ہیں اس دین میں داخل ہونے کے، 2 ہی مقصد ہیں کہ اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی رضا دے دے، اپنی محبت عطا فرما دے، 2 ہی مقصد۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے بیان کر دی 2 ہی مقصد، جنت کا پورا پروگرام سمجھا دیا اور جہنم میں لے جانے والے امور سارے بیان کر دیے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور جنت کو پانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم اور آپ کے بیان پر اکتفا کرو، بس۔ پھر کسی اور کا قول و قرار، کسی اور کے ملفوظات، کسی اور کی رائے دین میں ایسا کوئی تدخل قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔ اگر جنت کا حصول مقصود اور جہنم سے بچاؤ چاہتے بس۔ وہ ایک نوجوان جس کا قصہ کتب حدیث میں، بخاری شریف وغیرہ میں بھی اس کا اصل ہے، وہی شخص جو معاذ بن جبل عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اپنی قوم کو، اور ایک دن وہ جماعت سے باہر نکل گئے، اپنی نماز پڑھ کے گھر گیا اور سو گیا۔ معاذ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے، فلاں نوجوان نے یہ کیا، نماز توڑ کے باہر نکل گیا اور اپنے گھر چلا گیا اپنی نماز پڑھ کے۔ فرمایا کہ بڑا یہ فتنہ باز ہے، اس کی شکایت ہوگی اللہ کے نبی سے۔ اگلے دن پہنچ گئے، وہ نوجوان پہلے سے موجود تھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن بھر کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، تھکاوٹ سے چور گھر لوٹتے ہیں، اور یہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیتے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام غضبناک ہو گیا، افتان انت یا معاذ، تم فتنہ باز ہو، تم سورہ والشمس والضحیٰ کیوں نہیں پڑھتے، واللیل کیوں نہیں پڑھتے، والضحیٰ کیوں نہیں پڑھتے، یہ صورتیں پڑھا کر آپ نے تعلیم دی۔ تو نوجوان ذرا پریشان بھی تھا کہ میں نے رات نماز توڑ دی، جماعت سے نکل گیا، اسے ملال بھی تھا، اس پر وہ پشیمانی کی کیفیت بھی اپنائے بیٹھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کی دلجوئی کی اور کہا کہ چلو تینوں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تینوں اس مجلس میں دعا کرتے ہیں۔ نوجوان عرض کیا کہ پہلے آپ دعا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک طویل دعا کی، پھر معاذ سے کہا تم بھی دعا کرو، انہوں نے بھی دعا کی، اور پھر نوجوان سے کہا تم بھی دعا کرو۔
تو نوجوان نے کہا کہ اما انا فلا اعلم دندنتک ولا دندنت معاذ، یا رسول اللہ، جو لمبی دعا آپ نے کی میں وہ نہیں جانتا، جو معاذ نے کی وہ بھی میں نہیں جانتا، میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذک من النار، کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے، میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں۔ یہی مقصد حیات۔ نبی علیہ السلام فرمایا حولہا ندندن، اے نوجوان تم جو دعا کر رہے ہو ہماری ساری دعاؤں کا محور بھی یہی ہے، ہماری ساری دعاؤں کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اور پھر نوجوان نے اپنا دامن اور صاف کرانا چاہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں جماعت سے نکل گیا تو اس میں میری کوئی تحقیر نہ کیجیے گا، مجھے چھوٹا نہ سمجھیے گا، اور میرا ایک عزم ہے وہ سن لو کہ جب آپ کے ساتھ کبھی جہاد میں نکلوں تو تلوار میرے گلے پر چل جائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یہ میرا ایک عزم، بڑا پیارا عزم۔ پھر واقعتاً وہ جہاد میں شریک ہوتا، اور ایک جنگ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب شہداء کی لاشوں کو دیکھا تو اس نوجوان کی لاش بھی تھی اور باقی تلوار گلے پر چل چکی تھی۔ فرمایا کہ کان صادقا فصدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کا بھرم رکھ لیا، اس کی صداقت کو قائم کر دی، سکہ قائم کر دیا۔ تو اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ یہی محور ہے نا، جہنم سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ہمارے بھی تمام تر دعاؤں کا محور یہی ہے، جتنی بھی کتب حدیث میں دعائیں ہیں ان کا محور یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ یا اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے، ہماری یہ چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، یہی محور۔ اور وہ علاج موجود ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں پہنچانے کا پورا پروگرام میں نے دے دیا اور جہنم سے بچاؤ کا پورا پروگرام میں نے پیش کر دیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ جنت چاہیے، جہنم سے بچاؤ چاہیے، تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اس حدیث پر اکتفا کرنا پڑے گا، بالکل نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے۔ اور اگر کہو کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے فرقہ بندیاں عزیز، اپنے مذہب اور اپنے مسلک عزیز ہیں، تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ بات تو ان شرم و حیا سے خالی ہے۔ اگر شرم نہیں تو جو چاہو کرو، جب حیا کا لباس اتار دیا تو جو چاہو کرتے پھر۔ لیکن اگر مخلص ہو جنت کی طلب میں اور جہنم سے پناہ میں، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات پر، آپ کے فرامین پر، قال قال رسول اللہ پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ یہ اس حدیث کا یہ پہلا جملہ اور سب سے بڑا مظہر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ کا۔ ربیع الاول کا مہینہ، بڑے زور و شور سے آپ کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کا مقام بیان ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا خادم مسلک اہل حدیث کا، ہم بھی آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کا مقام بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بیان کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں بیان کرتا، کوئی نہیں بیان کرتا۔ ہمارے نزدیک پیغمبر علیہ السلام کی شان کا محور آپ کی کالی زلفیں نہیں ہیں، یا آپ کے چمکدار دانت نہیں ہیں، یا آپ کے ہونٹ یا رخسار نہیں ہیں، آپ کا حسن ناقابل مثال ہے، لیکن اصل آپ کی شان کیا ہے؟ دیکھیں، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور اللہ کے نبی کی شان بیان کرے، اس میں انسان بھی ہوں، جن بھی ہوں، اس میں شعراء ہوں، انشاء پرداز ہوں، بڑے بڑے ادیب ہوں، بڑے بڑے فصیح اللسان ہوں، بڑے بڑے بلیغ اللسان ہوں، سارے جمع ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان بیان کریں، کوئی نظم میں کوئی نثر میں، تو کیا سب مل کر ویسی شان بیان کر سکیں گے جیسی اللہ بیان کرے گا؟ آپ کی شان بیان کرنے میں کوئی دنیا کا کوئی شخص یا پوری دنیا اللہ کا مقابلہ کر سکتی؟ یا اللہ تیرے نزدیک تیرے حبیب کی شان کیا ہے؟ پورے قرآن میں نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر نہیں ہے، نہ آپ کے ہونٹوں کا، نہ رخساروں کا، نہ آپ کی چال کا، نہ آپ کی زلفوں کا۔ ہاں، آپ کی شان کا یہ نقطہ ہے، بے شمار آیتیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
آؤ مقابلے میں لاؤ، اس شان میں کوئی آپ کا مقابل ہو، کوئی آپ کا ثانی ہو کہ دنیا والوں کال کھول کے سن لو، جو اس زمین کے تختے پر رسول کی اور صرف رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا اللہ کا رسول، تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا، اللہ تعالیٰ سے ملانے والا اللہ کا رسول، اور کوئی نہیں۔ کوئی شان کا مقابلہ ہے؟ یہ شان میرے رب نے بیان کیا۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت نہیں کی، پوری دنیا کا دامن تھام لو، اللہ کی اطاعت تک رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ سکتے، نہیں مل سکتے۔ اسے جڑنا ضروری ہے نا۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ کو پکڑ لینا ضروری ہے نا۔ یہ پکڑنا کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے راستہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ سے جڑ جائے گا، اس نے اللہ کو پکڑ لیا، تھام لیا۔ اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا پھر کس کی کرے گا؟ جس کی مرضی کرے، ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں، وہ اللہ کی اطاعت تک نہیں پہنچ سکے گا، اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ سکے گا۔ یہ ٹکڑا حدیث کا پہلا ٹکڑا اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت طیبہ کا ایک مظہر اتم، کہ جنت کے طالبین جو ہیں اس وقت تک جنت کو نہیں پا سکیں گے جب تک اللہ کے حبیب کی تعلیم پر اکتفا نہیں کریں گے۔ قرآن و حدیث آپ نے دیا، جب تک قرآن و حدیث پر اکتفا نہیں کریں گے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، انہی دو چیزوں سے عقیدہ لے، انہی دو چیزوں سے عمل لے، ہر چیز ان دو چیزوں سے ماخوذ ہو، وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اور یہ پیارے پیغمبر کی شان ہے کہ اللہ سے ملانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی فرما برداری۔ اس کے علاوہ جس کا دامن چاہو تھا، میں تھوڑا سا جملہ ایک اور کہہ جاتا ہوں، اس کو شاید آپ مبالغہ سمجھیں۔ ایک طرف پیچھے پوری دنیا کھڑی ہو، آپ کو پکار رہی ہو کسی مسئلے کے لیے، اور سامنے نبی علیہ السلام اس مسئلے میں آپ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی بات کو ایک لمحہ کے لیے جو ہے وہ ٹھکرا کر، یہ ایک لمحہ کے لیے کان بند کر کے پیچھے کو جھانکنا بھی میرے نزدیک کفر ہے، جھانکنا بھی کفر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اطاعت متعین ہے، اور یہ دعوت اہل حدیث بحمد اللہ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور تعلیمات کی، عقائد کی، احکام کی ایک قوی اساس ہمارے پاس، اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کچھ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، وہ لوگ ائمہ کی تقلید پر زور دے رہے تھے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نبی علیہ السلام کی اطاعت پر ان کو آمادہ کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لیں اور آپ کے سامنے حدیث بیان کریں تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہتا کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ کے نبی سامنے موجود ہے، آپ کا فرمان کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا ظالم، پھر کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی حدیث بیان کر چکے، وہ آپ کے سامنے ان کی زندگی میں پہنچے یا ان کی وفات کے بعد پہنچے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرمان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ ٹکڑا، پہلا ٹکڑا ہمارے مسلک کی اور وہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان ہے اس کی ترجمہ کہ آپ اطاعت کے جو ہیں وہ مستحق ہیں، آپ کی اطاعت کرنا فرض ہے کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں پوری شان اسی نقطے کے تابع، اسی نقطے، رات بھر کھڑے رہو، اللہ کے نبی کی شان بیان کرو، جو بھی کتاب و سنت سے بیان کرو گے سب حق ہے، مگر یہ ساری شان اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی زمین میں ان کی حمد ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آسمانوں میں آپ کی حمد ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا سید ولد آدم، آپ کا فرمان، پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
قیامت کے دن سب سے پہلے شافع آپ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے مشفع آپ ہوں گے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھٹکھٹائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن صاحب مقام محمود آپ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. امام الانبیاء آپ ہوں گے. سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول مان لیا سب کچھ مان لیا. رسول نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. رسول ماننے کا ایک ہی تقاضا ہے اور وہ آپ کی اطاعت. اگر آپ کی اطاعت نہیں کی تو رسول ماننے کا دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے. رسول اللہ ماننے کا تقاضا ایک ہی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. آپ پر اللہ کی وحی اتری. وانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ. قرآن و حدیث آپ پر اترے. ان کو تھاما جائے, ان کو مانا جائے, ان کی اطاعت کی جائے. تب آپ نے رسالت کے مقام کو سمجھا اور مانا. رسول اللہ مان لیا ساری شان مان لی. رسول اللہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. رسول اللہ ماننے کا تقاضا اور علامت اور دلیل کیا ہے؟ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری. رسول آپ کو مانے پیروی کسی اور کی کرے یہ تضاد ہے, جھوٹ ہے اور قابل قبول نہیں. اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور کوئی انسان نہیں, کوئی مائی کا لال. تو اس پہلے جملے کے تقاضوں کو سمجھو. ہمارے نزدیک جو ایک آپ کا مقام اور شان ہے یہ ٹکڑا اس کی زبردست دلیل اور سب سے اونچا مقام آپ کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. بلکہ ایک مقام پر آپ کی محبت کو, آپ کی اتباع کو اللہ کی محبت قرار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سے دنیا کو جوڑنا ایک ہی شخصیت کا کام ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور کسی چیز کی حاجت ہے. جنت کی طلب بھی اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ فاتبعونی سے, میرے حبیب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. تو دنیا والوں کو اللہ کی محبت سے جوڑنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. دوسرا جملہ فرمایا کہ ان هذه الامه جعل عافیتها فی اولها وان آخرها سیصیبها بلاء وامور تنکرونها. یہ میری ساری امت جو ہے, اس ساری امت کی تمام تر عافیت اس امت کے پہلے دور میں. کس کا دور ہے جی؟ صحابہ کرام. وہ دور صحابہ کا پہلا دور کس کا دور ہے؟ صحابہ کرام کا دور. فرمایا کہ تمام تر سعادت پہلے دور میں. وہ دور عافیت والا دور تھا, وہ دور سعادت والا دور تھا, وہ دور خیر سے بھرپور تھا. پہلا دور. اس میں کئی چیزیں, ایک تو شان صحابہ ثابت ہے. دوسرا غور کرو, یعنی صحابہ کا دور عافیت اور سعادت اور خیر سے بھرپور کیوں تھا؟ ویسے آپ بھی بن جائیں. یہاں بھی در حقیقت اتباع رسول کی طرف اشارہ کہ صحابہ مثالی کیوں بنے. ان کا دور تمام تر خیر کا مجموعہ کیوں تھا؟ ان کا دور تمام تر برکتوں والا دور کیوں تھا؟ سعادت سے بھرپور کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی. اس اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دور کو مثالی قرار دیا اور صحابہ کے ایمان کو مثالی قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم تب ہدایت یافتہ بنو گے جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو. اور ان کا ایمان کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی اطاعت, اللہ کے نبی کی اتباع, ہر چیز میں اتباع. یعنی اطاعت کے نقشے پر ایسے وہ قائم تھے کہ وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں تھا. نماز کے معاملے, حج کے معاملے, روزے کے معاملے, زکوٰۃ کے معاملے, عقیدے کے معاملے, یہ تو ٹھوس چیزیں ہیں. ان میں تو اطاعت تھی ہی تھی.
ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جنگ خیبر کے موقع پر آپ نے خیبر کا جھنڈا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا کہ جھنڈا تم لے لو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لأعطین غدا الرایا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اور یفتح اللہ علی یدہ، کہ اللہ ان کے ہاتھ پر فتح دے گا خیبر کا. جھنڈا دے دیا. جب صبح دے کر روانہ کیا تو کچھ تعلیمات دی اور کہا کہ علی انفض الی رسلک، سیدھے جاؤ، دائیں بائیں جھانکنا نہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، سیدھے جاؤ. حتی تنزل بساحتہم، حتیٰ کہ تم یہود کے صحن میں جا کے اترو خیبر میں. سیدھے جاؤ، نہ رکنا ہے، نہ ٹھہرنا ہے، نہ دائیں بائیں جھانکنا. علی چل پڑے، جھنڈا لے لیا. اب ایک اطاعت کا امتحان آ گیا. ایک سوال کرنا تھا نبی علیہ السلام سے، بڑا اہم سوال، جنگ کے تعلق سے، جہاد کے تعلق سے. وہ سوال ضروری تھا. اب سوال کرنے کے لیے کم از کم پیچھے مڑنا پڑتا یا واپس جا کر پوچھتے، جو ادب کا تقاضا تھا. پیچھے گھومنا پڑتا، لیکن اللہ کے نبی فرما چکے انفض برسلک، سیدھے جا. اب کیا کریں؟ یہ اطاعت کا امتحان. سوال بھی ضروری ہے، اور سوال کرنے کے لیے ٹھہرنا پڑتا، پیچھے جھانکنا پڑتا، مڑ کے دیکھنا پڑتا. لیکن کیا قربان جائے اطاعت کا عالم، چلتے گئے، نہ رکے، نہ پیچھے کو مڑ کے دیکھا، نہ دائیں بائیں جھانکے، بلکہ چلتے چلتے بلند آواز سے پکارا یا رسول اللہ الا ما اقاتل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک جہاد کرنا، یہود سے جنگ کب تک کرنا. بڑا اہم سوال تھا. آپ نے بھی اسی بلند آواز سے جواب دیا کہ قاتلہم حتی یکون الدین للہ، اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک یہ دین اللہ کا نہ بن جائے اور توحید قائم نہ ہو. اطاعت. ابو ذر غفاری کے ساتھ آپ مدینہ منورہ میں ایک مقام پر تشریف لے گئے. رات کا وقت تھا. آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور کہا کہ ابو ذر یہاں کھڑے ہو، اللہ رسلک حتی آتیا، جب تک میں واپس نہیں لوٹوں یا کھڑے رہو، ہلنا نہیں آنا، باہر نہیں آنا، کھڑے رہے. اللہ کے نبی چلے گئے. تھوڑی دیر بعد ایک دھماکہ ہوا بڑا خوفناک. ابو ذر پریشان کہ نبی علیہ السلام کو کوئی اذیت لاحق ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی صدمے کی بات ہے. فوراً بھاگ کے جانا چاہا کہ اپنے نبی کو دیکھو، اپنے محبوب کو دیکھو. لیکن پھر یاد آیا کہ اللہ کے پیغمبر تو یہ فرما گئے یہاں سے ہلنا نہیں. اب دیکھیں، ایک طرف محبت کا امتحان ہے، ایک طرف اطاعت کا امتحان ہے. مقدم اطاعت کو کر، محبت بھی یہی. کھڑے رہے بڑے بے قراری سے، بڑی وہ ایک اصراری شکل تھی اور بڑی بے قراری تھی. کھڑے رہے حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے. اور ابو ذر غفاری بڑے پریشان. پوچھا ابو ذر کیا پریشان؟ عرض کیا میں نے ایک دھماکہ سنا تھا اور میں نے سوچا کہ آپ پر کوئی حملہ نہ ہو گیا ہو اور کوئی آپ کو اذیت نہ پہنچی ہو. میں آپ کو آ کر بچانا چاہ رہا تھا، پھر آپ کی بات یاد آ گئی، پھر کھڑا رہا. بڑے ایک صبر سے اور بڑا ایک مشکل امتحان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر تم نے وہ دھماکہ سنا تھا؟ جی ہاں سنا. ابو ذر وہ دھماکہ جبریل امین کے نزول کا تھا. جبریل ایک وحی لے کر آئے اور بڑی اہم وحی، وہ عام وحی نہیں تھی، بڑی اہم وحی تھی. اس وحی کو دینے سے قبل ایک دھماکہ ہوا تاکہ اس کی اہمیت جاگزین ہو جائے، اس کی اہمیت واضح ہو. عرض کیا وہ کیا وحی تھی؟ اس وحی کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت کو بتا دو کہ جو تمہاری امت توحید پر قائم رہے اور کبھی شرک نہ کیا ہو، میں نے ان لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام کیا. وہ 100% جنتی. یہاں بھی اطاعت کا امتحان. یہ صحابہ کیسے کیسے امور میں کیا ان کی عرق ریزی تھی، کیسی وہ اطاعت کرتے تھے. جب پردے کی آیتیں اتری، رات کا وقت عشاء کی نماز، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ نماز کی لائے ہوئے تھے. پردے کا حکم آ گیا، اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ. یدنین علیہن من جلابیبہن، اوڑھنیاں اوڑھ لو، ایسی اوڑھو کہ سر سے ان کو لٹکاؤ اور پاؤں تک چھپا لو.
اب وہ ان کے شوہر یا ان کے باپ اپنے گھروں کو لوٹے، بیٹیوں کو جمع کیا، بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے آج یہ وحی اتاری پردے کی، پردہ فرض ہو گیا۔ انصار عورتیں پریشان ہوگی، اب ہم کیا کریں؟ انصار عورتیں ساری کی ساری فجر کی نماز اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑتی تھی۔ اب گھر میں تو اوڑھنیاں نہیں ہیں، ایسے عبائے نہیں ہیں جن کو اوڑھ کر اپنے آپ کو ڈھانک کر ہم مسجد میں جا سکیں۔ اللہ اکبر، انصار عورتیں رات بھر سوئے نہیں، جو کپڑا ملا اس کو اٹھا اٹھا کر چادر سی تیری بناتی رہی، کوئی تکیہ لے لیا، کوئی لحاف کا وہ کپڑا پھاڑ لیا، کوئی چادر تھی اوڑھنے والی وہ لے لی، ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے رات بھر سلائی کرتی رہی، حتیٰ کہ جب فجر کی اذان ہوئی ساری عورتیں چادروں میں ملبوس مسجد نبوی کی طرف جا رہی، کوئی بے پرد نہیں تھی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی تنفیذ، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی تنفیذ، یہ صحابہ کا مثالی تبھی تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، تبھی تو آسمان سے ندائیں آ رہی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ندائیں آ رہی ہیں، جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کیا ان کی اطاعت تھی، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا جذبہ تھا، 4 سال پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت میں رہے، صحبت میں رہے، اور جب انتقال ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ هذا العبد الصالح تحرك له العرش وشهد له 70,000 من الملائکہ، اس اللہ کے نیک بندے کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر سعد کا جنازہ پڑھ کر۔ کیا ان کا کردار، کیا جذبہ اطاعت تھا، رضائیں تقسیم ہو رہی، اللہ کی محبتیں بڑھ رہی، وہ سیرت اپنا۔ سعد بن معاذ کی والدہ بیٹے کی جدائی پر رو رہی تھی، آنسو رک نہیں رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سعد بن معاذ کی والدہ کو خوشخبری دو، لا یرقع دمع ام سعد، سعد کی ماں کے آنسو رک نہیں رہے، آنکھیں خوش نہیں ہو رہی، مسلسل روئے جا رہی، جا کر اس کی والدہ کو بشارت دو کہ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، جب قیامت کے دن میدان محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، تیرا بیٹا وہ پہلا انسان ہوگا جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے گا، اللہ جسے دیکھ کر ہنسے گا سب سے پہلے وہ تیرا بیٹا۔ کیا ان کی سیرت اور کیا ان کا کردار تھا۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں یہی دعوت دے رہی ہے کہ اس امت کی ساری سعادت جو ہے اس امت کے پہلے دور میں ہے، اور پہلا دور صحابہ کا دور ہے، اور وہ سارا کا سارا دور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عبارت تھا۔ کوئی اس وقت امام نہیں تھا، کوئی پیر و مرشد نہیں تھا، کوئی وڈیرا نہیں تھا، کوئی سائیں اور کوئی چودھری نہیں تھا، خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھا۔ اور اللہ نے اس دور کو ایک مثالی دور بنا کر پیش کیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا اور اتباع تابعین۔ صحابہ کے دور کو مثالی دور قرار دیا۔ تو اس قسم کی حدیث بھی منہج حق کو پہچاننے کی بنیاد ہے۔ اس قسم کی حدیث پر غور کیجیے۔ ایک حدیث میں آپ کو دیتا ہوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس جماعت کو تلاش کریں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت تک ایک جماعت لا تقوم الساعة لا تزال طائفة من امتی على امر اللہ ظاہرین لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، او کما قال۔ یہ حدیث تقریباً متواتر ہے، بے شمار اسانید کے ساتھ، مختلف متن کے الفاظ ہیں۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا، ہمیشہ ظاہرین اور کھلم کھلا، چھپا ہوا نہیں، اور جو ان کے مخالفین ہوں گے انہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں، اس گروہ نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ کب تک؟ حتی یاتی امر اللہ، جب تک قیامت نہ آئے۔ نبی علیہ السلام کا مقصد کیا ہے یہ حدیث بیان کر کے کہ لوگوں اگر قرآن و حدیث کے دلائل تم قبول کرنے کو تیار نہیں ہو
اس طرح تمہاری آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس جماعت ہی کو ڈھونڈو جا کر، اس جماعت ہی کو تلاش کرو کہ وہ کون جماعت ہو سکتی ہے۔ اب 3 علامتیں علی امر اللہ، وہ جماعت اللہ کے امر پر قائم ہوئی۔ اب آپ بتاؤ اللہ کا امر کیا ہے؟ کیا کسی امام کا قول اللہ کا امر ہے؟ کیا کسی پیر و مرشد کی تعلیم اللہ کا امر ہے؟ کیا کسی انسان کے ملفوظات اللہ کا امر ہے؟ اللہ کا امر 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ اب وہ طائفہ کون ہے؟ وہ اللہ کے امر پر قائم ہے، تلاش کرو وہ طائفہ کون ہے، ڈھونڈو، کھلی اور پھٹی نگاہوں سے ڈھونڈو۔ وہ ایک ہی جماعت آپ کو ملے گی، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے جو اللہ کے امر پر قائم ہے۔ باقی ساری جماعتیں، کسی کے سامنے کوئی امام ہے، کسی کے سامنے کوئی پیر ہے، کسی کے سامنے قوم برادری ہے، باپ دادا ہے، اللہ کے امر پر اہل الحدیث قائم۔ اور دوسرا ظاہری، وہ ظاہر کھلم کھلا ہو، چھپے ہوئے نہیں، ان کی فقہ بھی ظاہر ہو، ان کے علماء بھی ظاہر ہو، بالکل کھلم کھلا۔ ورنہ اکثر جو فتنے ہیں، جو فرقے ہیں، ان میں باطنیت کا رنگ، لوگ اپنے فقہی اقوال کو چھپاتے پھرتے، وہ اتنی شرمناک باتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کو پڑھے، چھپاتے پھرتے، پردے ڈالتے۔ لیکن ظاہرین، یہ جماعت جو ہوگی ظاہر ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اپنی باتوں کو چھپائے گی نہیں، اپنے عقیدے کو چھپائے گی نہیں، ہر چیز عیاں ہوگی۔ ان کی سند بھی عیاں ہے، ان کے مشائخ بھی عیاں ہیں، اور سند چلتے 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 اللہ کے پیغمبر تک پہنچتی، کھلم کھلا، بالکل ظاہر۔ یہ کون جماعت؟ اور تیسرا لا یضرهم من خالفهم، جو ان کے مخالفین ہوں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان کس چیز کا؟ قتل و غارت گری کر سکتے، مسجدوں پر قبضے کر سکتے، حملے کر سکتے، زخمی کر سکتے، لیکن ان کی حجت کو، ان کی دلیل کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سب سے مضبوط حجت کتاب و سنت کی، امام شافعی کا قول ہے، من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پڑھو اور جاؤ چراغ لے کے ڈھونڈو وہ جماعت کون ہو سکتی۔ یہ 3 نشانیاں کس جماعت پر فٹ آ سکتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو آپ کو حق کا سفر اختیار کرنے پر ابھارتی۔ اب سمجھ لو، یہ سمجھ لو، ورنہ کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صریح ہے بالکل۔ یہ حدیث، اس میں کوئی پردہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث جو پیش ہو رہی، کوئی پردہ نہیں، صریح بالکل۔ وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ نے وہ کبھی سنی ہوگی، مجھ سے بھی، یہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں، یہ بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ۔ اس نشانی کے بعد وضاحت کی اور کوئی صورت نہیں ہمارے پاس۔ ابو ہریرہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کے تعلق سے میرے دل میں ایک بغض تھا، مجھے بنو تمیم قبیلہ پسند نہیں تھا، حتیٰ کہ میں نبی علیہ السلام کی 3 حدیثیں سنی بنو تمیم کے بارے میں، مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی۔ پہلی حدیث، نبی علیہ السلام گھر گئے، ایک لونڈی کو دیکھا، عائشہ سے پوچھے لونڈی کون ہے؟ انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ بنو تمیم قبیلے سے، بنو تمیم قبیلے سے۔ میں کہا آتقی ہے، اس کو آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مِن وَلَدِ اسماعیل، کیونکہ یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اور ان کی اولاد سے ہے۔ اچھا، تمیمی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے؟ تو میرے دل سے جو ایک بغض تھا وہ دور ہو گیا۔ ایک بار نبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے فجر کے لیے، ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا، بڑا اپنے استغنا سے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا؟ چلتے چلتے صحابہ نے بتایا کہ رات کو بنو تمیم قبیلے کا صدقہ یہاں پہنچا، ان کا صدقہ یہاں پہنچا۔ تو آپ نے چلتے چلتے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ صدقہ تو میری اپنی قوم کا صدقہ۔ ابو ہریرہ اور خوش ہو گئے، متعجب ہوئے کہ بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اللہ کے پیغمبر کی قوم ہے، محبت اور بڑھ گئی۔ اور تیسرا ایک موقع پر دجال کا ذکر ہو رہا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو تمیم جو ہیں ہم اشد امتی علی الدجال، دجال کا مقابلہ سب سے سختی اور شدت کے ساتھ جو قوم کرے گی وہ بنو تمیم، بنو تمیم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور میرے دل میں اس قبیلے کی محبت آ کے بنو تمیم کی کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت۔ ہم صحیح بخاری پڑھا رہے تھے اپنے طلباء کو، اچانک دل میں یہ بات آئی کہ پھر بنو تمیم جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مانا اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی تھے تمیمی صحابی، بہت سے نام آتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے کیونکہ دجال کا مقابلہ کریں گے، اس وقت بھی تھے، دور نبوی میں بھی تھے، آج بھی ہیں، یقین اور قیامت تک رہیں گے۔ تو اگر آج ہیں تو کہاں ہیں؟ ان کو دیکھا جائے، ان کا منہج اور ان کا عقیدہ معلوم کیا جائے۔ یہ سعودی عرب میں بہت سے علاقوں میں تمیمی دوست آباد ہیں۔ میں ایک شوق سے بعض علاقوں میں گیا، تمیمی بنو تمیم کے لوگوں سے ملا، اچھی طرح غور سے ان کی نمازیں دیکھی، ان کا عقیدہ دیکھا، ان کا عمل دیکھا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سارے کے سارے بنو تمیم اہل حدیث، سارے اہل حدیث۔ کون سی نشانی چاہیے ایک مسلک کے حق آشکارا کرنے کے لیے؟ کون سی نشانی چاہیے؟ تو یہ ٹکڑا بھی حقیقت میں اسی منہج کی نشاندہی کرتا ہے کہ میری امت کا جو سب سے ایک ذری دور، تمام تر خیر پر مشتمل دور، وہ صحابہ کا دور۔ تو دور سب سے بہتر کیوں ہوا؟ کس منہج پر ہوا؟ وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے، کتاب و سنت کو تھامنے والے، یہ ان کا میزہ تھا اور یہی ان کا تمیز تھا، یہی ان کی شناخت تھی، جس کی بنا پر ان کا دور مثالی دور قرار پایا۔ اور جو باقی دور ہوں گے فرمایا کہ ان آخرہ سیصیبها بلاء وامور تنکرونها، جو بعد کے دور ہوں گے ان میں بڑی آزمائشیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، تم ان کا انکار کرو۔ میرے صحابہ، اگر تم جا کر وہ فتنے دیکھو، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھا لے اور وہ دور دیکھے، اس دور کے مسائل دیکھے، اس دور کے امور دیکھے، تم ان کا یقیناً انکار کرو گے کہ یہ کون سا دین۔ فتنے وبا ہوں گے، نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، اور لوگوں کے عقیدے، لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سیاہی کو پھیلا دے گا ان فتنوں کی بنا۔ تو پھر یہ حدیث جو دو یہ ٹکڑے ہیں، ایک صحابہ کا دور مثالی دور ہے اور بعد کے ادوار فتنوں سے بھرپور ہوں گے۔ تو اس مثالی دور کی مثال اپنے اندر قائم کریں اللہ کے حبیب کی اتباع کی صورت میں، اور جو فتنوں کے دور آئیں گے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ۔ یہ ایک نصیحت اپنے آپ کو کر رہا ہوں اور آپ سب کو کر رہا ہوں کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے حدیث کا علم اور حدیث کے علماء۔ علم کے ساتھ جڑ جاؤ اور علماء کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے، ان کا ایک تاریخی قول ہے الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ جب فتنہ آتا ہے تو اس کو عالم پہچان لیتا ہے، جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ فتنے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، جاہل نہیں پہچانتا، کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کی طرف سے مزین ہو کر آتا ہے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ فلاں عمل نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، نہیں، وہ ان اعمال کو پیش کرے گا اپنے اضافوں کے ساتھ، اپنی زینتوں کے ساتھ۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُ، تیرا راستہ اپنی سجاوٹوں سے، ملمہ سازی سے سجا کر پیش کرو۔ اب جاہل اس ملمہ سازی کو پہچان نہیں پاتے، علماء جاننے کے ملمہ سازی قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، فتنوں کو پہچان جائے۔ تو اگر بچاؤ چاہیے تو علماء کی رفاقت قبول کیجیے، علماء کی معیت اور ان کی صحبت میں بیٹھیے تاکہ فتنوں سے بچ سکے۔ یہ دور فتنوں سے بھرپور دور ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی نشاندہیاں کی، تورد الفتن القلوب کارض الحصیر عودا عودا، کہ فتنے دلوں پر حملہ آور ہوں گے اتنے زیادہ جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں۔ چٹائی کو ایک دو تنکوں سے نہیں بنتی، ہزاروں تنکوں سے بنتی ہے، اور وہ تنکے جڑے ہوتے ہیں باہم،
ایک فتنہ دوسرا فتنہ تیسرا فتنہ باہم مربوط ہو کر آئیں گے اور دلوں پر یلغار کریں گے. کیسے بچیں گے؟ تو موجوں کا موج البحر، فتنے آئیں گے سمندر کی لہروں کی طرح. لہریں کبھی ختم ہوئی ہیں سمندر سے؟ اور فرمایا کہ فتنے آئیں گے قطع اللیل المظلم، سیاہ رات کے ٹکڑوں کی بات، ٹکڑے نہیں ہوتے، پورا اندھیرا ہوتا ہے. اس طرح باہم مربوط فتنے ہوں گے. نشاندہی آپ نے فرما دی، پیش گوئی آپ نے فرما دی، بچاؤ کا راستہ، فتنوں سے دوری، علماء کی رفاقت اور صحبت. آج کل ایک فتنہ گردش کر رہا ہے اور وہ ہے جماعت کو تقسیم کرنے والا، جماعت کو بانٹنے والا، یزیدی اور حسینی کے نام سے. اللہ کی قسم بڑا یہ ہولناک فتنہ، وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں ایک فرد واحد ہے وہ بھی خطرناک ہے، لیکن وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں جماعت آ رہی ہو وہ سب سے خطرناک ہے. اس میں ہمارا کردار کیا ہو؟ ان سے یکسر دوری اختیار کرو. جو اس افتراق کو ہوا دیتے ہیں ان سے دوری اختیار کرو. نہ ان کو سنو، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کو پروگرام میں بلاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ فرمان، اللہ کا یہ فرمان ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین کو بانٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جماعت کو تقسیم کیا، اے میرے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کوئی تعلق، ہر تعلق کشیدہ کر دو، ہر تعلق. اور جو انٹرنیٹ یا یہ سوشل میڈیا، اس پر سننے کی بھی کوشش نہ کرو، یہ بربادی کا راستہ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہم نے بھاولپور میں پیش کی، ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. یہ بیان کی تعریف نہیں ہے. بیان کا جادو ہونا، تقریر کا جادو ہونا یہ اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس بیان کی حوصلہ شکنی ہے، اس بیان کی مذمت ہے، کیونکہ جادو کفر ہے. کفر کے ساتھ اسلام بیان نہیں ہو سکتا، جادو کفر. تو کفر کے ساتھ اسلام کی تعریف کیسے ہو سکتی؟ کفر کے ساتھ کسی شے کی تعریف کیسے ہو سکتی؟ تو بعض بیان جادو ہوتے ہیں. ایسے جادوگر اس وقت پھیلے ہوئے فتنوں کی شکل، لچھے دار باتیں، جوشیلی ان کی باتیں، جذبات سے بھرپور باتیں، اور آپ سنیں گے تو جادو کا اثر آپ پہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کی تنبیہ ہے کہ تماش بین نہ بنو، کہ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا بیان ہو رہا ہے. تماش بین نہ بنو، بلکہ یکسر گریز کرو. اپنے موبائلوں سے اس قسم کے عناوین کو نکال کر باہر کرو. سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جادو کا اثر آپ پر ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ اچھا ہو، منہج اچھا ہو، لیکن پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے اگر جادو والے بیان کو سنو گے تو آپ جادو کے زیر اثر آ سکتے ہیں، آپ خود بھی جادوگر بن سکتے ہیں. بہت بڑی تنبیہ ہے. اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش اللہ کے پیارے پیغمبر نے یا اہل بدعت کو یا افتراق کی دعوت دینے والوں کو ایک بری مثال سے یاد کیا. اور مثال کیا ہے؟ بھاولے کتے کو. یعنی ان کے قریب نہ جاؤ. ان کے قریب جانا بھاولے کتے کے قریب جانے کے مترادف. کیوں؟ اگر بھاولے کتے کے قریب گئے اور تمہیں وہ کاٹ لے تم بھی بھاولے بن جاؤ. اور اگر کسی ایسے انسان کے پاس گئے جو افتراق کی دعوت دیتا ہے، انتشار کی دعوت دیتا ہے، تو آپ بھی اس دعوت کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اس جیسا بن سکتے ہیں. تو اللہ کا خوف کیجئے. میرے خیال اشارہ آ گیا، بس کر دیں.
مسجد والا بیگ نہیں ہے، جلدی کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بات تقریباً اختتامی مرحلے میں تھی۔ ایک حدیث آخر میں پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن والقلوب كأرض الحصير عودا عودا، کہ فتنے دلوں پہ الغار کریں گے۔ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ جو فتنہ دل پر حملہ آور ہو سب سے خطرناک، جسم پر ہو وہ قابل برداشت ہے، انسان اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، گونگا ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، وہ قابل برداشت ہے۔ لیکن جس فتنے کی الغار دل پر ہو وہ خطرناک ہے۔ فرمایا کہ چٹائی کے تنکوں کی مانند فتنے دلوں پر الغار کریں گے۔ اب فتنہ آ گیا، آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں، فلاں کو سنیں، فلاں کو سنیں، کیا باتیں ہو رہی، یہ تماش بھی نہیں، فضول کا۔ پھر سنیں اللہ کے پیغمبر کیا فرمایا کہ ای قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء وای قلب انکرها نکتت فیہ نکتۃ بیضاء۔ جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لی، سنا، لچھے دار باتوں کے لپیٹ میں آ گیا اور بیان کی جو ایک جادوگری ہے اثر انداز ہو گئی، اس کو قبول کر لیا تو اللہ اس دل کو سیاہ کر دے گا، اللہ اس دل کو سیاہ کر دے گا۔ اور جو شخص کوئی توجہ نہیں دیتا اور فتنے سے بچ جاتا ہے، اس قسم کے فتنے کا انکار کر دیتا ہے، تو نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، اللہ اس دل کو روشن کر دیتا ہے، اس دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس دل کو منور، مصفا اور مجلہ کر دیتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فتصیر القلوب علی قلبین۔ اب پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دل دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں، قلب ابیض و قلب اسود، سفید دل اور سیاہ دل۔ جو فتنے میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، کوئی توجہ نہ دے، کوئی حوصلہ افزائی نہ کرے، یہ انکار ہے، اس کا دل سفید روشن، وہ کامیاب شخص ہے، اللہ کے ہاں کامیاب ہے وہ۔ اور جس شخص کے دل نے فتنے کو قبول کر لیا، قبول کیسے ہوتا ہے؟ کسی کی جادو بیانی اس پہ اثر کر گئی، اس کے دل میں گھر کر گئی، اس نے قبول کر لی تو اللہ اس دل کو سیاہ کر دے، بلکہ سیاہ کرنے کے بعد اگلی بات بڑی خطرناک، کل کوز مجخین، وہ دل سیاہ ہوگا اور الٹے پیالے کی مانند ہوگا، الٹا پیالہ، الٹے پیالے، یہ سیدھا پیالہ ہے، یہ سیدھا ہے، لیکن جب فتنے کو قبول کر لو گے تو الٹے پیالے کی مانند۔ اس تشبیہ میں دو چیزیں، ایک یہ کہ پیالے میں جو کچھ ہے وہ بہہ کر گر جائے گا، فتنہ اگر قبول کر لیا دل سیاہ ہو گیا، اگر کوئی رمق ایمان کی موجود ہے وہ نکل جائے گا الٹے پیالے کے، اور جب پیالہ الٹا ہوگا تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی، پھر علم یا ایمان کا نور اس دل میں داخل نہیں ہوگا، الٹے پیالے کی مانند ہر چیز بند ہو جائے گی۔ یہ نبی اسلام کی حدیث، اس پر غور کیجیے کہ مذاق نہیں ہے، ہم تماش بھی نہیں نہ کریں کہ سن تو لیں کیا باتیں ہو رہی، ہمیں کیا، ہم پر کیا اثر ہوگا، نہیں،
نبی علیہ السلام کا فرمان کہ بعض بیانوں کی تاثیر جادوئی ہوتی ہے، تم اس جادو کے لپیٹ میں آ سکتے ہو، مت سنو، کوئی جہل میں کوئی خاندی مت سنو، یہ تماشبانی چھوڑ دو۔ علماء راسخین آپ کے پاس موجود ہیں جن کا طلب علم معروف ہے، جن کی سند معروف ہے، جن کا فہم معروف ہے، ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ آج کل وسائل کا دور ہے، ان سے موبائل سے رابطہ کرو، سفر کر کے جاؤ ان کے پاس اور ان کی صحبت میں بیٹھو، یہ آپ کا علمی فائدہ ہے۔ علماء ایک غنیمت ہے امت کے لیے، غنیمت۔ ابن قیم فرماتے ہیں جس شہر میں عالم دین نہ ہو اس شہر کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جائے، چھوڑ دو اس علاقے میں، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں علماء موجود ہیں، وہ آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، آپ کے عقیدے کے محافظ ہیں اور آپ کے عمل اور منہج کے محافظ ہیں۔ یہی گزارش کرنی تھی ان احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے اس دور میں راہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو، اور کتاب و سنت کا فہم سلف امت کے فہم پر، صحابہ تابعین اتباع تابعین، ان کے فہم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی اور اپنے نصب العین کے تعین کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔